ہے کہ آخری عشرہ جو ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی لوگ جہنم میں ہیں، ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کیا گیا ہے. تو ابھی تو ہم جو زندہ لوگ ہیں، ہم جو موجود ہیں، وہ تو اعمال اور وہ معاملات ہمارے مرنے کے بعد اس کا آغاز ہوگا. جیسے حضور نے فرمایا قبر المؤمنی روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. مومن کی قبر یا جنت کی کیاری ہوتی ہے یا دوزخ کا گڑھا ہوتا ہے. تو یہ تھوڑا سمجھ میں آتا ہے کہ جو بندے قبروں میں چلے گئے ہیں ان میں سے کسی کی قبر کا سٹیٹس بدل دیا جائے کہ پہلے وہ دوزخی تھا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، تو اچانک ماہ رمضان کی آخری عشرے کی وجہ سے اس کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے. حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن یا جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس فوت ہونے والے بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر بند کی جاتی ہے، منکر نکیر اس کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوتا ہے. من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. ہیں تو بڑے مختصر اور بڑے آسان سوال ہیں. یہ تو عیسائیوں کو بھی پتہ ہے سوال، ان کا جواب یہ ہے. یہ تو ہندو میں سکھوں کو بھی پتہ ہے، یہ آسان سا سوال ہے. لیکن وہاں پر جواب ایمان اور عمل کے مطابق دیے جائیں. وہاں جواب کس طرح دیں؟ آج اگر میرا کردار، میرا عمل شریعت کے مطابق ہے، میرے پاس نیکی اور تقوی ہے، تو ان کی وحشت اور ان کی جو خوف ہے نکیرین کا، اس سے میں بچا لیا جاؤں گا. اور وہاں پر میرے حواس جو ہے وہ قائم رہیں گے اور ان حواس باختہ نہیں ہوں گا، تو پھر میں ان کے جواب صحیح دے لوں گا. تو جس کو ڈرائی اتنا دیا جائے، اس کی ماتی ماری جائے گی، تو وہ کیسے جواب دے گا؟ تو یہ صرف ایمان والے کے لیے یہ نعمت ہے کہ وہاں اس کی قبر جو ہے وہ حضور فرماتے ہیں اگر دوزخی ہوا تو اس کو پہلے جنت دکھائی جائے گی. بندہ دوزخی ہے اور جنت دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ تاکہ اس کے دل میں یہ حسرت رہے کہ کاش میں اعمال اچھے کر لیتا تو میں اس جنت میں داخل ہو جاتا. فرشتے پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے اگر تو اعمال صحیح ہوتے پھر تجھے یہ جنت ملنی تھی، لیکن اب تیرے لیے دوزخ ہے. اور جو جنتی ہوگا قبر میں، جنتی ہوگا، اس کو دوزخ دکھائی جائے گا، وہ ڈر جائے گا. پھر اس کو کہا جائے گا اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تیرا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن اب تیرے اعمال اچھے ہیں، تیرا یہ ٹھکانہ ہے. تو اس کی قبر جنت یا دوزخ بنے گی. آخری عشرہ میں کیا ایسی چیز ہے جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یعنی پہلا رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا عتق من النار. اس کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت کے 100 درجے. کتنے درجے؟ ان میں سے ایک درجہ رحمت کا میں نے مخلوق میں تقسیم کیا ہے. اور اسی رحمت کی وجہ سے ماں اپنے بیٹے سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، اور سارے انسانوں کا آپس کا پیار صرف ایک درجہ ہے. اور 99 درجے پیار کے اللہ نے، رحمت کے درجے اللہ نے قیامت کے لیے ایمان والوں کے لیے جمع کر رکھے. اور اس نے کہا رحمتی غلبت علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر غالب آ گئی. پھر آج مغفرت ہے. مغفرت آپ جانتے ہیں کہ جو جرائم ہو جاتے ہیں، جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، جو کمیاں ہو جاتی ہیں، اس پر استغفار کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و ہے. تو یہ چند کلمات، لیکن ان کلمات کی تاثیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت جب رمضان شروع ہوتا ہے تو یہ جو کرامن کاتبین ہیں، عزت والے لکھنے والے جو فرشتے ہیں، نیکیاں لکھنے والا تو نیکیاں لکھتا ہی رہتا ہے، جو گناہ لکھنے والا اللہ تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے کہ تو نے گناہ نہیں لکھنے.
یا اللہ پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ اللہ فرمائے گا تم نے اس کے لکھے ہوئے گناہوں کو مٹانا شروع کر دیا اس کے اعمال کے حساب کہ جتنی وہ تلاوت زیادہ کر رہا ہے، جتنا وہ نماز زیادہ پڑھ رہا ہے، جتنا وہ اللہ کی طرف رجوع ہے اس کا. اور وہ جو آیت ہے سورہ نور کے اندر کہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستع بن اساسہ جو ہیں وہ ان کے پھوپھی زاد بھائی تھے، غریب تھے، مسکین تھے، مہاجر تھے، مکے سے ہجرت کر گیا تھے اسلام کی وجہ سے، اور ان کے تمام اخراجات ابو بکر صدیق نے اٹھائے ہوئے تھے. جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی تو مستع بن اساسہ بھی تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا غصہ چڑھا کہ بھئی دیکھو میرا رشتہ دار بھی ہے، خاندان ہے، پھر دوسرا یہ کہ میں اس کی ہر طرح مدد بھی کرتا ہوں، گھر کے اخراجات بھی میں نے اٹھائے ہوئے، پھر بھی اس کو شرم نہیں آئی. انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا آج کے بعد. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسے بندے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ہاں میں تو پسند کرتا ہوں. فرمایا جب تم یہ پسند کر دو اللہ تجھے معاف کر دے تو تم اس کو معاف کر دو. یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی لینے کا، استغفار کا نفع کس کے لیے ہے؟ ایک بندہ یہاں تسبیح تو بہت چلائے، لیکن جب کسی کو معاف کرنے کا موقع آئے، جب اس کی گردن پر اس کے ہاتھ میں اختیار آئے گا تو نہیں یہ وارڈ دے سارے ختم کر دو. نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی پر اس کے اثرات یہ ہوئے کہ ساری زندگی آپ نے سب کو معاف ہی کیا. رسول اللہ نے سب کو معاف ہی کیا. بلکہ اگر آپ یوں سمجھیں کہ اتنا اسلام تلوار سے نہیں پھیلا جتنا اسلام معافی سے پھیلا ہے. باعزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بندے ملنے آئے. آپ سفر کر رہے تھے، رستے میں کشتی تھی، آپ کشتی سے اتر رہے ہیں، جن 3 بندے آئے زیارت کے لیے وہ چڑھ رہے تھے. انہوں نے پوچھا بابا جی بستام کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا یہ قریب. یہ کدھر جا رہے ہو؟ کہا آپ باعزید کو ملنے جا رہے ہیں. بتایا نہیں کہ میں باعزید ہوں. انہوں نے کہا اتنے دور سفر کر کے آئے. انہوں نے کہا اچھا چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں. رستے میں انہوں نے کہا بابا تو کون ہے، کیا کرتا؟ کہتا جی میں ادنا آدمی غلام ہوں، خدمت کرتا ہوں حضور کی امت کی. انہوں نے کہا اچھا چل پھر ہمارا ناشتہ لے گیا. رستے میں بیٹھک ہوئی، مسجد میں پڑھاؤ کیا تو انہوں نے کہا بابا جی اسی تھک گئے کٹو. وہ ساری رات ان تینوں کو باری باری کو باتیں رہے. صبح ناشتہ لینے کے لیے گئے، ایک تو جایا ناشتہ لے گیا. اس نے کہا بابا بڑا تابعدار ہے، اس کو اس نے کیا بازار لگا ہوا تھا، غلام بک رہے تھے. انہوں نے کہا جی یہ بھی میں نے بیچنا بابا. وہ بیچ دیا، اس کا ناشتہ لے آئے. جس بندے نے خریدا نا حضرت باعزید کو تو وہ اپنے گھر لے گیا. اس کا بیٹا پچھلے 17 سال سے چارپائی پر پڑا تھا، بیمار تھا. آپ گھر میں داخل ہو تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا. بی بی نے کہا نا یہ کوئی عام شے نہیں ہے، اس کی وجہ سے، اس کے قدم رکھنے سے ہمارے گھر میں رحمت آئی ہے، اس کو آزاد کر دے. آزاد کر دیا. بابا جی پھر ان کے پیچھے کے جا رہے ہیں میرے پاس ملنے کے لیے. رستے میں گئے تو وہ جس نے بیچا تھا اس نے کہا تم ٹھہرو، میں تو جا کے بہت تشدد کیا کہ تم بتا. انہوں نے کہا میں بتاؤں گا نہیں کہ تم نے مجھے بیچا ہے یا میرے پیسوں کا ناشتہ کیا ہے. المختصر کہ جب وہ بستام پہنچے تو وہاں یہ منظر دیکھا کہ بابا جی خود جا کے حجرے میں بیٹھ گئے. یہ باہر سے دوسری طرف سے آئے تو انہوں نے کہا جی کدھر ہے؟ اندر بیٹھے. اندر گئے تو وہی تھے. انہوں نے کہا باہر نکلو، کہا تو باعزید کو ملنا ہے. یہ تو اندر کو بابا بیٹھا. اس نے کہا یہی باعزید. تو آپ نے ایک مرتبہ بھی اس کو یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے بیچا، تم نے مجھے مارا، تو میں تمہاری خدمت کرتا رہا. احساس بھی نہیں دلایا. اور وہ شرمندگی سے اس کے قدموں میں گر گئے. یعنی جس شخص نے بھی تربیت کی ہے، تبلیغ کی ہے، اس نے معافی کے ساتھ ہی تبلیغ کی ہے. اسلام معافی کے ساتھ اور درگزر کے ساتھ پھیلا ہے، تلوار کے ساتھ اسلام پھیلا
اسلام کی معاشی نظام جو ہے یہ پھر ابھی کی بات کریں گے، معافی اللہ کو پسند ہے، معافی رسول اللہ کو پسند ہے، معافی انسانوں کو پسند ہے. اور جنت میں ابھی عشرہ مغفرت شروع ہوگا، کچھ لوگ اعتکاف بیٹھیں گے. خوش نصیب ترین لوگ ہوں گے اس کائنات ان دنوں میں، 10 دنوں میں، جن کو اللہ یہ توفیق دے گا اپنے گھر میں بیٹھنے کی. آپ بتائیے، آپ اپنے گھر میں کسی کو بیٹھنے دیں گے؟ جو آپ کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے گا آپ اس کو کم از کم کیا دیں؟ کوئی مانگنے والا ہی آ جائے گا، بھاجی میں لے کے ہی جانا، بیٹھ گئے تو کچھ نہ کچھ دیں گے. اور وہ اعتکاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری کو روزے فرض ہوئے، 8 سال مسلسل اعتکاف کیے سوائے 1 سال کے. اور وہ جو 1 سال کا اعتکاف رہ گیا، اگلے سال حضور نے 20 دن کا اعتکاف کیا، جو آخری اعتکاف تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیے کہ سب سے زیادہ مصروفیت کس کے لیے ہے؟ جو ساری کائنات کا رہبر و ہادی ہے، اس کی مصروفیات اور اس کی ذمہ داریوں کا آپ اندازہ کریں. اور ہمارا حال دیکھیں آپ کہ ہم نے کتنا کا سامان سنبھالا ہوا ہے کہ جو بہت زیادہ ضروری ہے کہ اعتکاف بیٹھ گئے تو کائنات کا کیا بنے گا. ان قبرستان والوں سے پوچھئے جو کہتے تھے کہ ہم نہ رہے تو بچے کہاں سے کھائیں گے، گھر کیسے چلے گا. خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ اعتکاف کی نعمت عطا فرمائے. اور حضور کریم نے ارشاد فرمایا، قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. حضور نے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو رسول پاک کو بتایا گیا کہ نہیں، لیلۃ القدر جو ہے وہ ان 10 دنوں میں نہیں تھی. آپ نے پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، درمیان والے عشرے. پھر حضور کو بتایا کہ نہیں، لیلۃ القدر آخری عشرے کی کے اندر ہے. حضور نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا اور فرمایا التمسوا لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے کی طاق راتوں میں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جہنم سے آزادی لینے کا رسول اللہ کا دستور اور طریقہ یہ تھا کہ پورا رمضان ہی محنت کرتے تھے، لیکن آخری 10 دن تو ایسے ہوتا تھا جیسے حضور کا دنیا سے تعلق ہی کوئی نہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باقی زندگی کے معاملات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ساری رات خود بھی جاگتے، گھر میں بھی حکم دیتے. 9 گھر تھے، 9 بیویاں تھیں، 9 گھروں میں آرڈر ہے کہ آج سونا نہیں کسی نے، بسترے نہیں بچھانے، اور عبادت کرتے تھے. حضرت اماں جی فرماتی ہیں حضور کمر کس لیتے تھے، لگوٹا کس لیتے تھے کہ بھئی یہ جو عشرہ ہے، یہ جو لیلۃ القدر ہے 1000 مہینوں سے بہتر رہا. کتنے مہینوں سے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. ابھی ہم بیان کریں گے کہ وہ 27ویں رات ہے، وہ 25ویں رات ہے، وہ 23ویں رات ہے، وہ 21ویں رات ہے، وہ 29ویں رات ہے. لیکن اگر ان 5 کی 5 راتوں کو زندہ کرنے کا اہتمام کیا جائے، میں سمجھتا ہوں مساجد بنانا بہت اعلیٰ کام ہے، مسجدوں کو آباد کرنا بہت اعلیٰ کام ہے. سارا سال مسجد میں کوئی یہ جلسہ، کوئی وہ جلسہ، کوئی یہ محفل، کوئی وہ محفل کرانا بہت اعلیٰ بات ہے. لیکن اگر ان 10 راتوں میں جو مقصود شریعت، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تلاش کرو لیلۃ القدر کو، تو ان 5 راتوں کو میں سمجھتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ تمام مساجد والے لوگ، منتظمین، صدور، ذمہ داران، ان راتوں میں چاہے لنگر پکا کے لوگوں کو اکٹھا کریں تو الدار الخیری کفائلی، نیکی پر رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اگر آپ لوگوں کو مسجد میں داخلے کا، اور آپ کی وجہ سے کسی ایک بندے کو لیلۃ القدر مل گئی، 2 بندوں کو ملی یا 4 کو ملی، آپ اندازہ کریں کہ انتظامیہ کو کتنا فائدہ ہوگا. ان کو ملے نہ ملے، جس ان کی وجہ سے جس نے وہ اسباب فراہم کر دیے، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جہز جیش الاسرت، جس نے مجاہد کا جہاز تیار کیا، جس نے جو ہے وہ کسی غریب کی ذمہ داری اٹھا لی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. مجاہد جہاد کرے گا، جس نے سواری دی، جس نے تلوار دی، جس نے اس کو سامان پہنچایا، جتنا ثواب اس مجاہد اور غازی کو ہوگا اتنا ہی ثواب اس سامان دینے والے کو بھی اللہ عطا فرمائے گا. اور اس کی بہترین تعبیر تو یہ روزے کی افطاری ہے.
کہ حضور نے فرمایا جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا، روزہ دار کے برابر ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اگر راضی کروا دیا اللہ اس کو میرے حوض سے پلائے گا کہ وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ قیامت والے دن پیاس کی جو کیفیت ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ میں جو بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے کہ تراویح پڑھی، روزے رکھے، شب بیداری کی، لیلۃ القدر یعنی جو آپ نے آخری عشرے کی 5 راتیں زندہ بھی کر لی، آخری دن جو کام کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یعنی پورے اسلام کا، پوری عبادات کا اگر خلاصہ کیا جائے نا تو وہ خلاصہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ خلاصہ ہے۔ اللہ کہتا ہے جو تم نے تعداد کو پورا کر لیا ہے، جو 30 یا 29 روزے رکھ لیے ہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ توفیق ہم نے عطا فرمائی۔ وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ ہدایت کیا چیز ہے؟ نماز آپ نے پڑھی ہے، جاؤ دیکھو جا کے کئی بندے جو نماز کے لیے آ ہی نہیں سکے، روزہ رکھا لیکن ایسے ہم لیٹ ہو گئے، آپ کیوں آ گئے، وہ کیوں نہیں آیا؟ نہیں سمجھے آپ بات؟ اس پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ ہمیں عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جتنی بھی عبادات ہیں اس کی توفیق سے ہی ہوتی ہیں، تمہاری کوشش سے ہاں یہ کام کرنا جو ہماری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو اچھا کام کریں اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں۔ بھئی نماز پڑھی یہ اللہ کی توفیق، بھئی صدقہ کی اللہ کی توفیق، بھئی حج کی اللہ کی توفیق، بھئی عمرہ کی اللہ کی توفیق، بھئی کوئی زکوٰۃ دی اللہ کی توفیق، صدقہ فطر ادا اللہ نے توفیق دی، اللہ نے توفیق دی، اللہ تعالیٰ کا اللہ کی مہربانی کرم ہے اللہ کا۔ اچھا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے؟ یارو میری سستی ہوگی مجھ سے، میرے نفس کی وجہ سے یہ نماز نہیں پڑھ سکا، نفس کی وجہ، میری وجہ سے۔ ہر خرابی کی نسبت اپنی نفس کی طرف اور ہر اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ پورے ایمان کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو جس نے 500 سال عبادت کی تھی، جس میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ۔ اس نے کہا یا اللہ تیرے فضل کا انکار تو نہیں ہے، لیکن میری 500 سال کی محنت کدھر گئی؟ اللہ نے فرمایا اس کا ایک ڈیلا نکال کے نا ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو۔ آنکھ کا ایک ڈیلا نکالا تو وہ 500 سال کی ساری عبادت اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے کہا میرے بندے جو میں نے تجھے نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کی وجہ سے جو میرا احسان ہے تجھ پر، 33 سال سچی توبہ کی توفیق مانگتا رہا، 33 سال یا اللہ سچی توبہ کی توفیق دے، استغفر اللہ، یا اللہ سچی توبہ۔ 33 سال کے بعد شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا ہوا ہے 33 سال ہو گئے ہیں، پتہ نہیں توبہ ملی بھی ہے کہ نہیں ملی۔ ابھی اس کے دل میں یہ آواز اٹھی تھی، یہ وسوسہ پیدا ہی ہوا تھا، بندہ مقبول بارگاہ الہی تھا، اللہ نے آواز دی، ہاتف غیبی سے آواز دی، میرے بندے جب توبہ کی توفیق میں نے دی ہے تو توبہ کیوں نہیں عطا فرماؤں؟ یہ جو میری توفیق سے تو 33 سال ہو گئے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کر رہا ہے، یہ جو میری وجہ سے 33 سال سے تو میں تمہیں توفیق دے رہا ہوں۔ گویا کہ کتنا خوبصورت یہ عقیدہ ہے کہ جو اعمال کر رہے ہیں اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں، تو جو اللہ کی وجہ سے کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ قبول ہی نہ کرے، ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس اجتماع میں، جماعت میں 27 نمازوں کا ثواب کیوں ہے؟ اجتماعی عبادت کا ثواب انفرادی عبادت سے زیادہ کیوں ہے بھلا؟ کہ یہاں کوئی نیک آدمی ہوگا، جس نیک آدمی یہ نہیں ہوتا کہ بہت تہجد گزار ہے، یہ بہت پتہ نہیں کس درجے پر ہے، اور بعض اوقات نیت کا معیار ایسا بلند ہوتا ہے کسی ایک بندے کا، ارادہ ایسا بلند ہوتا ہے ایک بندے کا
کہ اس کی وجہ سے اللہ سب پر کرم کر دیتا ہے، ایک بندے کی وجہ سے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا رنگ ہے، روپ ہے، لباس ہے، کوئی اس کا کوئی پروٹوکول نہ، بعض کا پروٹوکول والوں پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور اسی پروٹوکول دینے والوں میں کوئی ایک آدمی فقیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ سب پر کرم کر دیتا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ۔ دو باتیں میں آخری آپ کو عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے، لٹکتے رہتے، الا یہ کہ کوئی بندہ صدقہ فطر ادا کرے، یعنی صدقہ فطر ماہ صیام کی عبادات کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ ہے، لیکن وہ اس شخص کے روزے جو خود مسکین ہے، جو خود تنگ دست ہے، اس کے روزوں کی بات نہیں ہے، یہ شخص کی بات ہے جو صاحب نصاب ہو، صاحب حیثیت ہو، اس کے روزوں کی بات ہے کہ وہ صاحب حیثیت اور صاحب مال بندہ اگر صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو چلو دے لیں گے اور کر لیں گے، نہیں، صدقہ فطر کی ادائیگی واجب ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، حضور نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا، اور حضور نے مکے کی گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں اعلان کروایا کہ لوگوں صدقہ فطر واجب ہے۔ اب صدقہ فطر کے بارے میں حدیث پاک میں یہ جو بات میں نے بیان کی ہے کہ یہ رفس و یافس لغویات کا، یعنی روزے کے آداب کا لحاظ نہیں کر سکے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کا کفارہ صدقہ فطر ہے۔ اب صدقہ فطر دینا کس کی طرف سے ہے؟ اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، اور اپنے زیر کفالہ جتنے لوگ ان کی طرف سے۔ اچھا ہم نے تو روزے رکھے تو ہمارے روزوں میں کوئی رفس و یافس ہو گیا، کوئی لغو کام ہو گیا، جو میرا بچہ چھوٹا ہے اس کا صدقہ فطر ادا کیا، اس نے تو روزہ ہی نہیں رکھا، اس پر روزہ فرض ہی نہیں تھا، اس کا رفس و یافس کہاں گیا؟ حضور نے فرمایا دو سبب ہیں صدقہ فطر کے، ایک تو رفس و یافس اور ایک توبۃ للمساکین۔ میں صدقہ فطر اس لیے تم پر لازم کر رہا ہوں کہ تمہارے ماحول اور معاشرے میں رہنے والے مسکین لوگ جو ہیں ان کے کھانے کا بندوبست ہو جائے، کہ تم تو نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور خوشیاں کرو عید والے دن، جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ لے جاؤ عیدگاہ سے، لیکن وہ جو غریب آدمی ہے اس کا جو دل تنگ ہے اپنے بچوں کے کپڑوں، جوتیوں، ضرورتوں کی وجہ سے، تو وہ بھی تمہارے ساتھ ہی چل رہا ہو، تمہاری وجہ سے وہ محروم رہ جائے، اسی لیے تو میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جس کا ہمسایہ بھوکا سوئے گا، ہمسایہ بھوکا، اللہ نہ اس کی عبادت قبول کرے گا نہ اس کا صدقہ قبول فرمائے گا۔ تو یا اللہ میں نے تو ٹھیکہ تو نہیں لیا ہوا، مجھے بتائے گا کہ تمہیں پتہ چلے گا نا، کیا خیال کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمسائے کے حالات کیا ہیں، مجھے پتہ نہیں آج رات کو کھانا پکا ہے نہیں پکا، مجھے پتہ ہی نہیں ان کی گھی ہے، نمک مرچ ہے کہ نہیں ہے، تو میں کیسے کروں؟ اللہ نے فرمایا یہ اس نے نہیں بتانا، یہ پتہ تو نے کرنا ہے، یہ ذمہ داری تیری ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے عظیم لوگ ہیں جو اپنا مال غریبوں کی تلاش میں صرف کرتے ہیں، ان کی تلاش میں، مسکینوں کی تلاش میں، ضرورت مندوں کی تلاش میں، کہ یار پتہ کرو محلے میں یہ 100 200 400 تم لوگ بندیوں کی لسٹ بنا کے لاؤ، پتہ کرو گھروں کے حالات کیا ہیں۔ اور ان دنوں میں کہ جب لوگوں کا تعلق رب سے ٹوٹ ہی چکا ہے، میں بتاؤں آپ کو کہ رمضان شریف میں ایک دن افطاری تراویح کے وقت میں بازار گیا، بازار میں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا حالات ہیں۔ رمضان شریف میں دوپہر میں کئی بندے سر عام روزہ خوری کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری کن کی ہے؟ ویسے کہ روزہ نہیں رکھ رہے، ڈی پی او صاحب سے پوچھیں، ڈی سی سے پوچھیں، یہ ذمہ داری بھی ہم سب من حیث القوم، ہم سب ایمان والوں کی ہے کہ یار ان روزہ خوروں میں کوئی میرے تعلق والا بھی تو کوئی ہوگا،
کوئی میرا دوست، کوئی میرا عزیز، میرا کوئی رشتہ دار، آپ کا، اس کا، اس کا، اس کا، تو تھوڑا ٹائم نکال کے اس کے پاس جا نہیں سکتے؟ شاید آپ کے جانے سے وہ بندہ سیدھی راہ پر آ جائے۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ذمہ داری، احساس ذمہ داری، یہ ذمہ داری سب سے بڑی ذمہ داری، کہ کوئی جنتی جنت میں تب تک نہیں جا سکے گا جب تک اپنے ماحول میں اس نے نیکی کا اور گناہ کا احساس پیدا نہیں کیا۔ ترغیب و ترغیب والے نے حدیث نقل کی باقاعدہ کہ جنتی جنت میں جا رہا تھا، دوزخی نے پکڑ لیا، اس نے کہا نہیں جانا ہے۔ اس نے کہا آج کے دن تو کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، چھوڑ مجھے، میں تجھے جانتا ہی نہیں۔ اس نے کہا تو نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ تو جس دن نماز کے لیے نکل رہا تھا، تسبیح پکڑی ہوئی تھی، اللہ اللہ کرتے جا رہا تھا، ہم اس نکر پر تاش کھیل رہے تھے، جوا کھیل رہے تھے، گناہ میں مبتلا تھے، تو نے ہمیں روکا نہیں، تو نے ہمیں، بولو تو صحیح، تو نے ہمیں روکا نہیں، تو نے ہمیں نیکی کی دعوت نہیں دی۔ اگر تو اس دن ہمیں روکتا، تو نیکی کی دعوت دیتا، تو شاید آج میں بھی تیرے ساتھ جنت میں جا رہا ہوتا۔ اس لیے یہ ذمہ داری، روزوں کی ذمہ داری، تبلیغ کی ذمہ داری صرف علماء کی نہیں ہے، ہر اس شخص کی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس پر لازم ہے، واجب ہے اس پر کہ وہ اپنے ماحول میں، ہاں جی میں کیسے تبلیغ کروں، مجھے تو آتا نہیں، تو سیکھنا ہے نا۔ یہ جو آیت ہے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین لینذر قومهم اذا رجعوا الیہم، سب پر تو علم حاصل کرنا فرض نہیں ہے، وہ تو فرض کفایہ ہے سب پر، اور پورے گاؤں میں، پوری برادری میں، پورے ایک بندہ بھی عالم بن جائے تو اس خاندان کا حق ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ذمہ داری صرف اس کی ہے، ذمہ داری ہر اس شخص کی ہے جو برائی دیکھتا ہے اور اس کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتا۔ وہ قیامت میں اللہ کا بھی مجرم ہے، رسول اللہ کا بھی مجرم ہے، اور ان گناہ گاروں کا بھی مجرم ہے جو گناہ میں مبتلا ہے۔ اور کتنا آسان دین ہے، اگر برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، نہیں روک سکتے، دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا کمزور حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ماہ سیام کے آخری عشرے میں کثرت سے عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی